والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہی قصہ مختصر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود صاحب مقام محمود من شاعر ودود یعنی حامد احمد محمد محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشمنا میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بلند آواز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزے کی حالت میں دوپہر کی سخت دھوپ کے اندر اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس مسجد میں پروگرام اٹینڈ کرنے والوں، تھکان تو نہیں لگی نا؟ اگر لگی ہو تو بس چند منٹ ہے، برداشت کر لیں گے. اللہ ہم کو برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین، اور اس برداشت کرنے پر ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے. آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع قرآن کریم کا اعجاز رکھا ہے. قرآن کریم کی شان کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اس کے فیوز و برکات انسان کو کس قدر حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز مجھے یہی بیان کرنا ہے. تو آپ لوگ سننا چاہیں گے یہ بیان؟ دل سے سننا چاہیں گے؟ اچھا چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نبی، آل نبی اور اصحاب نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک میں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما ترکت اللہ صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے جتنے کچھ بھی اعتکاف کے مسائل بیان کیے، رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل بیان کیے، تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ آج میرے ذہن میں واپس آ گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، اور یہ چند لفظ حضرت کی تقریر کا پورا نچوڑ ہوں گے. تو دیکھیے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روزے دار کی تین قسمیں. ایک تو سب سے پہلا وہ روزے دار جو صرف کھانے پینے اور جماع سے دور رہتا ہے. دوسری قسم کا وہ روزے دار جو کھانے پینے اور جماع سے دور رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بھی دور رہتا ہے. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہے وہ
عبادت میں اللہ کے ماں سوا تمام کے تمام چیزوں سے بے نیاز رہتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی روزے دار اول قسم کا روزے دار ہے. سبحان اللہ. لیکن روزے کی یہ کون سی قسم ہوئی؟ تیسری. لیکن میں آپ کو بتاؤں روزے کی جو تیسری قسم ہے سنت اعتکاف کی پہلی قسم ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. روزے کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے سنت اعتکاف کی وہ پہلی قسم ہے. تو وہاں دوسری قسم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا پوری دنیا سے بے نیاز ہو جانا یہ ایک معتکف کے لیے ضروری ہے. یعنی ہر وقت معتکف یہ خیال کرے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پہلی قسم. اور دوسری قسم جانتے ہیں؟ جب اس پہلی قسم پر مکمل بندہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، کبھی 10 دن کا اعتکاف اس طرح کر لیتا ہے یا چند سالوں کا اعتکاف اگر اس نیت کے ساتھ وہ کر لیتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو چند سالوں کے بعد اس کا دوسرا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور اب جب وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو خدا اس کو ہی نہیں بلکہ وہ خود خدا کو بھی دیکھ رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ اعتکاف کی دوسری قسم. من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو جان بن جا، تاکہ دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی الگ ہے یہ بھی الگ ہے. یعنی بندہ یار کے جلووں میں گم ہو جائے تو اس کو اعتکاف مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. خیر آئیے قرآن پاک کے اعجاز کو بیان کروں، لیکن سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا مختصر خاکہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم جانتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں لیکن ہمارے علم میں وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. قرآن پاک کے اندر 540 یا 540 رکوع غالباً آس پاس مجھے مشابہ کرتے ہیں اتنے رکوع ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر 7 منزلیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزہ لگا ہے روزہ لگا نہیں لگا تو اللہ کے لیے بولے. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. سبحان اللہ. 540 رکوع ہیں. سبحان اللہ. 7 منزلیں ہیں. سبحان اللہ. اور علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ 6666 آیت کریمہ ہیں. سبحان اللہ. محی الدین ابن العربی شیخ اول لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3,77,450 کلمات ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح وہ خود لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر 3 لاکھ حروف ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن کا مختصر خاکہ. کتنے حروف؟ کتنے؟ اب حدیث پاک سن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن جب بندہ رمضان میں قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ کی رحمت جوش میں ہو تو اللہ 70 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب 3 لاکھ حروف پڑھنے پر 11 مہینے میں اگر پڑھیں تو 3 لاکھ نیکیاں. 3 لاکھ حروف 3 لاکھ نیکیاں. لیکن اگر وہیں پر رمضان المبارک میں اگر پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لاکھ حروف پر 21 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہمارے باپ دادا تھے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم انہیں رمضان میں قرآن مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہوا دیکھتے تھے. وہ یوں ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ انہی کروڑوں نیکیوں کو وہ حاصل کرتے تھے. تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک نام ہے 2 چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا. ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی. ان 2 چیزوں کا نام ہے قرآن پاک. قرآن پاک سے مجھے مدار پاک یاد آ گیا. سبحان اللہ. دادا قطب مدار کسی نے ان سے وہ چند علماء کرام جو شریعت والے تھے وہ ان کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضرت ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ نے 14 برس سے کچھ
کھایا اور پیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بندہ ایک دن کھائے اور پیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر رہ لے تو دوسرے دن ماں یاد آ ہی جاتی ہے۔ لیکن دادا مدار کا عالم دیکھیں، 14 برس تک آپ نے کچھ بھی کھایا اور کچھ بھی پیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو جب علماء کرام آپ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور آپ نے 14 برس سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دادا مدار نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے 14 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا حضور ہم نے تو سنا ہے، آپ کے مرید کہتے ہیں، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے کہتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو انہوں نے کھانے پینے کا الگ مطلب سمجھ لیا ہے اور میرے نزدیک کھانا اور پینا الگ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پانی کا گلاس پینا ہی پینا ہے اور چاول اور روٹی اور سبزی کا کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ ان کا کھانا ہے، ان کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کھایا ہے لیکن کیا کھایا ہے سب جانتے ہیں آپ؟ تو ان علماء کرام نے دریافت کیا کہ حضور آپ ہی بتائیں۔ کہا سنو، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب پیاس لگتی ہے تو میں قرآن کے معنی میں غور و فکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں 2 چیزیں بیان کی، ایک الفاظ، دوسرے معنی۔ دادا مدار فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں 2 چیزیں بیان کی، ایک ہے الفاظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن۔ ایک قرآن کے الفاظ، دوسرے قرآن کے معنی۔ اور دادا مدار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جسم میں بھی 2 چیزیں عطا کی، ایک یہ میرا جسم اور ایک ہے میری روح۔ جب میرے جسم کو جب میرے جسم کو کھانے کی طلب لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو میں قرآن کو پڑھ لیتا ہوں، اور جب میری روح کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو میں اس کے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق سننا پسند کریں؟ اعلیٰ حضرت ہم غریبوں کی جان، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، سر سے پاؤں تک مکمل پٹھان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر 60,000 علوم کو داخل فرمایا۔ اب قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں؟ میں نے بیان کیا 6666۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی تحقیق کے مطابق اب کیلکولیٹ کرو، ایک آیت کے تحت 60,000 علوم، تو 6666 آیت کے تحت کتنے علوم ہو سکتے ہیں؟ اب کیلکولیٹ اگر میرا کمزور نہیں ہے تو اگر 6000 کا میں کیلکولیٹ کروں تو 36 کروڑ علوم اللہ نے قرآن میں داخل فرمائے۔ 666 آیتیں بھی باقی بچی ہوئی۔ سبحان اللہ، اتنا علوم، اتنا علم، اتنا خزانہ اللہ نے قرآن میں داخل فرمایا۔ اس کے باوجود بھی حال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ابھی آیت پر تو میں آیا ہی نہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی اب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا مختصر خاکہ آپ نے سنا؟ نہیں سنا؟ سنا نا؟ بالکل۔ اب آیت پر آتا ہوں۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس وقت پوری روئے زمین میں ہزاروں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کتابیں موجود، لیکن کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات ضرور لکھی ہوگی کہ اگر ہمارے لکھنے میں یا چھاپنے میں، پریس میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں اطلاع دینا۔ یہ بات لکھی ہوتی ہے، لکھاوٹ میں اگر غلطی ہو گئی ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ ارے فون نمبر بھی دیے ہوتے ہیں، ای میل دیا ہوتا ہے، جی میل دیا ہوتا ہے، سب دیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی بڑی ظاہر باطن کوئی لفظ میں یا معنی میں یا مفہوم میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ہمیں اطلاع ضرور کرنا۔ یہ اربوں خربوں کتاب کا حال ہے، لیکن قربان جاؤ قرآن کی عظمت پر۔ سبحان اللہ، اس کی پہلی ہی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قسم ہے مجھے قرآن پاک کی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر غلطی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری کتاب کا اعجاز ہے، یہ کتاب صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارا خزانہ ہے۔ اور جو قوم جس خزانے کو فراموش کر دے پھر وہ غریب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن کو
کو چھوڑ دیا، مطلب ہم غریب ہیں اور ہم نے اپنے خزانے پر قبضہ کر لیا، تو ہم سے بڑا کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا نا وہ صبح فجر کی نماز کے بعد سنا کرتے ہیں۔ ہماری بھائی کی مسجد میں نا اس وقت قرآن پاک کی تراویح نہیں ہو سکی چند وجوہات کی بنا پر، میری پرسنلی وجوہات کی بنا پر، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر ہے نا چند باتیں پھیل گئی، تو ان باتوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میری پرسنلی پرابلم تھی جس کی وجہ سے قرآن پاک کی تراویح ہماری اس سال نہیں ہو سکی، لیکن کیا جانتے ہیں، ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھا جائے گا، سبحان اللہ، اور لوگ سنتے بھی ہیں۔ اب دو چیزیں مجھے بیان کرنی، ایک ہے الفاظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن۔ اب جو لوگ قرآن سنتے ہیں نا، جو لوگ جس سے بھی قرآن سنتے ہو، چاہے وہ تراویح میں سنتے ہو، چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد یہاں باری کی مسجد میں سنتے ہو، یا کوئی اسپیکر پر لگا کر کے سنتا ہو، یا کوئی خود پڑھتا ہو، تو یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کیا ہے؟ الفاظ قرآن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں الفاظ قرآن کی اہمیت دیکھیں، اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہاں کا ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بہت خطا کار تھا، ہر قسم کا گنہگار تھا، اور عوام کے اندر مشہور تھا کہ اس سے بڑا گنہگار کوئی بنی اسرائیل میں ہے ہی نہیں۔ جب وہ مرا نا تو لوگوں نے اس کو کفن دفن بھی نہیں کیا، جنازہ بھی اس کا نہیں پڑا، اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ ہمارا فلاں مقرب بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں جگہ اس کی نعش مبارک پڑی ہوئی ہے، آپ جاؤ اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دینا اور کفن دفن بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ اہمیت کو نہیں جانی آپ نے اس بات کی، اہمیت یہ ہے کہ جنازہ امتی کا ہے، پڑھا نبی رہا ہے۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، جو بھی اس کی صورتیں ہوں، جنازہ پڑھایا تو لوگوں نے کہا حضور یہ اللہ کے نبی یہ بہت بڑا گنہگار، یہ بہت بڑا خطا کار، اور ہر امت کا، آپ کی امت کا ہر شخص اس پر گواہی دے سکتا ہے کہ اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اب یہ سارا انتظام ہو گیا، کفن دفن کا انتظام ہو گیا، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اس مرد کے گھر پر گئے اور اس کی بیوی سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری پوری امت، تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ بڑا گنہگار تھا، اور لیکن حال یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو رب نے مجھے حکم دیا کہ وہ رب کا مقرب بندہ ہے۔ تو بندوں کی بات اور ہے، خدا کی بات اور، بندے کہتے ہیں خطا کار ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرا مقرب بندہ ہے، تو بات کیا ہے؟ کہا حضور بات اتنی ہے، یقیناً وہ بندہ گنہگار تھا، خطا کار تھا، اس سے خطائیں ہوئی تھی، لیکن اس بندے کی ایک عادت تھی کہ جو کتاب آپ پر اللہ نے نازل کی تھی نا توریت، وہ ہر روز فجر کو توریت اتارتا اور اپنے سامنے توریت کو کھولتا اور اس کی پہلی سطر پر انگلی پھراتا، پھر دوسری سطر پر انگلی پھراتا، پڑھنا نہیں آتا تھا اسے، وہ کہتا رب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے پہلی سطر میں، اے میرے رب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ دوسری سطر میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر تیسری سطر پر انگلی پھراتا، پھر چوتھی سطر پر، اس طرح کرتے کرتے ہر روز وہ چند سطروں پر انگلیاں پھراتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، صرف انگلیاں پھراتا تھا، اور آخر میں یہ کہتا تھا کہ اے میرے رب مجھے یہ تو پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اتنا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو نے سچ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ بس اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب توریت پر انگلی پھرانے والوں کا یہ مرتبہ ہے تو قرآن کو پڑھنے والوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ قرآن پر انگلیاں پھرانے کی بات نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سننے والا، ارے قرآن کو سمجھنے والا، اور ہر روز اپنی نیندوں
یہ تو بھی الفاظ. اب آئیے معنی پر. الفاظ کا مرتبہ آپ نے جان لیا. اب معنی کا مرتبہ جاننا چاہتے ہیں؟ کون کون جاننا چاہتا ہے؟ بلند آپ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اب معنی کا اعجاز، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع و مشفع. حدیث پاک بیان ہو رہی ہے. حدیث پاک جب بھی بیان ہو تب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن شافع و مشفع. فرمایا قرآن جس کی شفاعت کرے گا اسے شفاعت کروا کر ہی چھوڑے گا. سبحان اللہ. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ماحل مصدق، یعنی قرآن جس کی شفاعت کرے اللہ پھر اس کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحیمی. اللہ اپنے کلام کے صدقے میں قرآن جس کی شفاعت کرے اس کو بخش دیتا ہے. لیکن آگے کا ترجمہ، اصل بات آگے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، اب جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب وہ میدان قیامت میں اٹھے گا تو قبر سے وہ بندہ بعد میں اٹھے گا، قرآن اس کی قبر پر پہلے موجود ہوگا. سبحان اللہ. قادہ الی الجنہ. جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، اپنے آگے رکھا، تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہوا اسے جنت میں پہنچائے گا. سبحان اللہ. دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ومن جعلہ خلف ظہری. جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا ساقہ الی النار. اس کی قبر پر قرآن بھی اس کی پشت سے آئے گا اور اسے ہانکتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا. اب قرآن کو آگے رکھنا اور قرآن کو پیچھے رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ بس 2 منٹ میں سمجھیے. جس نے اپنا ہر عمل قرآن کے مطابق کیا، ہر عمل اپنی زبان جب بھی کھولی تو قرآن کے مطابق، جب بھی بولا سچ بولا. قرآن نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، اس نے ماں باپ کی خدمت کی. قرآن نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اس نے جھوٹ نہیں بولا. قرآن نے کہا زنا سے بچو، وہ زنا سے بچا. تو جس نے قرآن کے الفاظ پر عمل کیا اس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا. اور جس نے قرآن کے خلاف عمل کیا، قرآن نے کہا نماز نہ چھوڑنا، بندہ نماز چھوڑے. قرآن نے کہا روزہ نہ چھوڑنا، بندہ روزہ نہ رکھے. قرآن نے کہا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، بندہ اپنے ماں باپ کا بھی ادب بنا. تو اب ایسا شخص کہ جس نے قرآن کے خلاف عمل کیا، گویا اس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا. اور جو بندہ قرآن کو اپنے پیچھے رکھتا ہے کل قیامت کے دن قبر پر بھی قرآن حاضر ہوگا اور اسے ڈنڈے مار کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا. لیکن وہیں پر قربان جاؤ کہ جس بندے نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، ہر چیز میں قرآن کو آگے رکھا، جب قبر میں وہ مردہ اٹھے گا، جو قبر سے اٹھے گا تو قرآن کو پہلے ہی وہاں پائے گا، پہلے ہی قرآن وہاں پر اس کی قبر میں موجود ہوگا. وہ بندہ حیرت سے پوچھے گا کہ قرآن تو یہاں کیا کر رہا ہے، تو یہاں میری قبر پر کیا کر رہا ہے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ کل دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج قیامت میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. کل دنیا میں تو نے مجھ پر عمل کیا تھا، آج بھی میں تیرا امام بنوں گا. اب میں جانوں اور میرا رب جانے تیرا جو بھی عمل ہوگا میں اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں تجھے رسول پاک کے قدموں میں جگہ نہ دے پاؤں. یہ ہے قرآن کے معنی کا اعجاز. تو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم نے یہ کام کر لیا ہماری دنیا آخرت بھی سمجھ جائے گی اور ہمیں جنت میں رسول پاک کا قرب عطا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.